بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے ہے۔ دینی حلقے میں ایک اصطلاح مجدد کی اکثر استعمال کی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مجدد کسے کہتے ہیں؟ مجدد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اب تک مجددین کی تعداد کتنی ہے اور اس صدی کے مجدد کون ہیں؟ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 898 کا مفہوم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے بندے بھیجتا رہے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ مشہور محدث ملا علی قاری رحمہ اللہ حدیث تجدید کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مجدد سے مراد وہ شخص ہے جو سنت کو بدعت سے ممتاز کر دے، علم کو کثرت سے شائع کر دے، اہل علم کی عزت بڑھا دے، بدعت کا کلا کما کر کے اہل بدعت کا زور توڑ دے۔ اور اسی طرح ایک اور مستند اور معروف عالم دین مولانا عبدالحی فرماتے ہیں کہ مجدد کی علامات اور شرائط یہ ہیں کہ وہ علوم ظاہری و باطنی کا عالم ہو، وعظ و نصیحت سے لوگوں کو خوب نفع پہنچائے، سنتوں کو زندہ کرنے والا ہو اور بدعتوں کو مٹانے والا ہو۔ دوستان عزیز، مجددین کی آخر ضرورت کیا ہے؟ نوادر الاصول میں ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس دین میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے اپنے دین کا کام لے گا، یعنی ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دینی روایات و اقدار کو زندہ کر دیں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل انبیاء آتے رہے ہیں جن کی تعداد 4000 تھی۔ یہ سب شریعت موسوی کے محافظ اور اس کو جاری کرنے والے تھے۔ اب چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آخری نبی، خاتم الرسل اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب اس شریعت کی حفاظت و اشاعت جن علماء ربانیین کے ذریعے سے ہوگی اور وہ اس میں مرتبہ کمال کو پہنچیں گے، انہیں مجدد ملت اور مجدد دین کہا جاتا ہے۔ دوستان عزیز، مجددین کے حوالے سے کچھ بہت ہی اہم باتیں بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ مجددین کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے 100 سال مکمل ہونے کے بعد شروع ہوا۔ ایک مجدد سے دوسرے مجدد تک 100 سال کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی صدی میں ایک سے زائد مجدد بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک مجدد مشرق میں ہے تو دوسرا مجدد مغرب میں ہو سکتا ہے، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک مجدد عرب میں ہے تو دوسرا مجدد عجم میں ہو سکتا ہے، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان میں ایک مجدد ہے تو ممکن ہے کہ ہندوستان میں اس وقت کوئی دوسرا مجدد ہو۔ اصل میں تو مجدد کا کام یہ ہے کہ جب دین میں بدعات، خرافات اور رسومات پھیل جائیں تو ان خرافات، بدعات اور رسومات کو ختم کر کے دین خالص جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا تھا اس کو حق کی طرف واضح کر دے۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، اب بات کریں گے کہ مجددین کی تعداد کتنی ہے اور ہر صدی کے مجدد کون تھے اور موجودہ صدی کے مجدد کون ہیں۔ تعداد کے حوالے سے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ مجددین ہر علاقے میں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب یا عرب و عجم میں بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کی تعداد کو بیان کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر ہر صدی کے مجدد جو ان مجددین میں بڑے مجدد شمار ہوتے تھے، اگر ان کا ذکر کیا جائے تو ان میں پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہیں، جو مشہور تابعی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ اور دوسری صدی کے مجدد حضرت محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ ہیں، جو فقہ کے ایک مشہور امام تھے۔ تیسری صدی کے مجدد حضرت ابو العباس احمد بن شریح رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ چوتھی صدی کے مجدد حضرت ابو بکر بن خطیب باقلانی ہیں، جو ایک بہت بڑے محدث بھی تھے اور مجدد بھی تھے۔ پانچویں صدی کے مجدد حضرت حجت الاسلام ابو حامد غزالی، جنہیں امام غزالی کہا جاتا ہے۔
چھٹی صدی کے مجدد صاحب تفسیر کبیر امام ابو عبداللہ الرازی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت امام رافع بھی اس زمانے کے بہت بڑے مجدد ہیں۔ ساتویں صدی کے مجدد حضرت امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ آٹھویں صدی کے مجدد حضرت امام بلقینی اور ان کے ساتھ حافظ زین الدین العراقی رحمہ اللہ تعالی عنہما ہیں۔ نویں صدی کے مجدد حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ 10ویں صدی کے مجدد حضرت امام شمس الدین بن شہاب الدین اور ان کے ساتھ حضرت محدث ملا علی قاری، جن کا ذکر ہم نے اپنی ویڈیو میں پہلے بھی کیا ہے۔ 11ویں صدی کے مجدد ملت حضرت الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام ابراہیم بن حسن کردی ہیں۔ 12ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ ولی اللہ اور شیخ صالح بن محمد بن نو الفلانی اور سید مرتضی حسینی ہیں۔ 13ویں صدی کے مجدد سید احمد شہید بریلوی اور حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ 14ویں صدی کے مجدد مولانا رشید احمد گنگوہی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ دوستان عزیز، ان کے علاوہ بھی بہت سارے مجددین کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض مسالک نے اپنے اپنے مسالک کے بڑے علماء کو بھی مجدد شمار کیا ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ مجدد وہی ہوتا ہے جو دین کے اندر سے بدعات، خرافات اور رسومات کو ختم کر کے دین کو خالص کر دے۔ دوستان عزیز، امید کرتے ہیں کہ مجددین کے متعلق ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی دینی، اسلامی، معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ابن آدم کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔